ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم صدق الله العظيم قال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه أو كما قال عليه الصلاة والسلام اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم كما تحب وترضى عدد ما تحب وترضى میرے واجب الاحترام قابل صدر احترام بھائیوں اور دوستوں اور محترم و مکرم علماء و ائمہ اعظام، آج یہ محفل قرآن کریم کی نسبت سے سجائی گئی ہے اور منعقد کی گئی ہے۔ میں سب سے پہلے ان بچوں کو مبارکباد پیش کرتا ہوں جن کی وجہ سے اس محفل کا انعقاد کیا گیا، اور ذمہ داران کا بھی تہہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے چند باتیں مجھے چند معروضات پیش کرنے کا موقع عنایت فرمایا۔ دعا کرے اللہ تعالی ہم جو کچھ یہاں کہہ رہے ہیں ان سب پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا قرآن کریم کی نسبت کہ قرآن کریم جو ہے وہ عالمگیر پیغام ہے۔ قرآن کریم کے اندر تمام انسانیت کے لیے ہدایت ہے اور رہنمائی ہے۔ جو بھٹکے ہوئے ہیں قرآن کریم ان کو سیدھا راستہ دکھاتا ہے۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ قرآن کریم کی تاثیر سے متعلق کچھ باتیں بیان کروں، کیونکہ قرآن کریم یہ ایسی کتاب ہے جس نے لاکھوں کروڑوں لوگوں کی زندگیاں بدل دی۔ یہ بچے جنہوں نے قرآن مقدس ختم کیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں ان کا بڑا مقام ہے۔ ان حفاظ کرام کا اللہ کے یہاں بہت اونچا درجہ ہے، اور ان کے والدین کا بھی بہت اونچا درجہ ہے۔ سب سے پہلے یہ میں بتا دوں، قرآن مقدس کی تلاوت کرنا اللہ کے یہاں باعث اجر و ثواب بھی ہے، اور جہاں قرآن مقدس کی تلاوت ہوتی ہے وہاں اللہ کے فرشتوں کا نزول ہوتا ہے۔ یعنی جن گھروں میں قرآن مقدس کی تلاوت ہوتی ہے اس گھروں میں اللہ کی رحمتیں برستی ہے، ان گھروں سے اللہ مصیبتیں اللہ تبارک و تعالیٰ دور کر دیتا ہے۔ آپ دیکھیے قرآن مقدس سے حضور علیہ السلام اور صحابہ کرام کا کتنا گہرا تعلق تھا، کس عقیدت و محبت کے ساتھ قرآن کریم کی تلاوت فرمایا کرتے تھے۔ حضور علیہ السلام نے ایک مرتبہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا عبداللہ مجھے قرآن سناؤ۔ حضرت عبداللہ بن مسعود گھبرا گئے، کہنے لگے اے اللہ کے رسول میں قرآن کیسے سنا سکتا ہوں، قرآن تو آپ پر نازل ہوا ہے۔ حضور علیہ السلام نے کہا عبداللہ میرا دل چاہتا ہے کہ تم مجھے قرآن سناؤ۔ چنانچہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ قرآن کریم کی تلاوت شروع کرنے لگے۔ تلاوت کر رہے تھے جب اس آیت پر پہنچے فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا۔ دیکھتے ہیں سر اٹھا کر کہ حضور علیہ السلام کے آنکھوں سے آنسو جاری ہو رہا ہے، حضور علیہ السلام کے آنکھوں سے آنسو بہ رہا ہے۔ دوستو یہ ہے قرآن کریم کی تاثیر۔ حضور علیہ السلام کا قرآن کریم سے کیسا گہرا ربط اور تعلق تھا کہ ایک رکعت میں کئی پارے اللہ کے دربار میں کھڑے ہو کر پڑھ دیا کرتے تھے۔
یہی حال صحابہ کرام کا بھی تھا۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے جب گھر کے اندر قرآن کریم کی تلاوت کرتے تو قرآن کی تلاوت کرتے کرتے ان کے آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتا، اور محلے کے جو مشرکین تھے، کافرین تھے، وہ گھر کے باہر آ جاتے، اکٹھا ہو جاتے، اور حضرت ابو بکر کی تلاوت سے ان پر ایک قسم کا وجہ طاری ہو جاتا۔ وہ کہلاتے حضرت ابو بکر تو اے حضرت ابو بکر کو قرآن کریم پڑھنے سے منع کیجئے، ورنہ یہ جو ہمارے بچے ہیں اور ہم لوگ جو ہیں قرآن کریم سن کر ہم ان کے فتنے میں پڑ جائیں گے۔ مطلب یہ ہے کہ ہم ان کے دین کو، ایمان کو قبول کر لیں گے۔ یہ ہے قرآن کریم کی تاثیر۔ اسی طریقے سے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کون نہیں جانتا؟ حضور علیہ السلام کو معاذ اللہ، نعوذ باللہ، قتل کے ارادے سے نکلے تھے کہ حضور علیہ السلام کو قتل کر دوں گا، لیکن راستے میں ایک صحابی سے ملاقات ہوتی ہے، وہ پوچھتے ہیں عمر کہاں کا ارادہ ہے؟ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نعوذ باللہ حضور علیہ السلام کو قتل کرنے جا رہا ہوں، لیکن حضور علیہ السلام قتل کرنے جا رہا ہوں۔ اس صحابی نے کہا پہلے جا کر اپنے گھر کی حالت دیکھو، گھر میں کیا ہو رہا ہے۔ چنانچہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ گھر جاتے ہیں، گھر جا کر یہ دیکھتے ہیں کہ بہن اور بہنوئی قرآن کریم کی تلاوت کر رہے ہیں۔ حضرت خباب بن ارت رضی اللہ تعالیٰ انہیں قرآن کریم کی تعلیم دے رہے ہیں، قرآن کریم سکھا رہے ہیں۔ دوستو حضرت عمر فاروق گھر کے اندر داخل ہوتے ہیں، گھر کے اندر داخل ہوتے ہیں، بہن اور بہنوئی قرآن کریم کی اوراق چھپا دیتے ہیں، پوچھتے ہیں بہن اور بہنوں سے تم کیا کر رہے تھے، کیا کر رہے تھے؟ انہوں نے جواب دیا کہ کچھ نہیں، بس ہم قرآن کریم کی تلاوت کر رہے تھے۔ مارتے مارتے ان کی حقیقت پوچھتے ہیں، مارتے مارتے اتنا مارتے ہیں بہن کو، بہنیں کو اتنا مارتے ہیں کہ بہن کے جسم سے خون بہنے لگتا ہے۔ بہن یہ جواب دیتی ہے اے ابن خطاب، اے خطاب کے بیٹے، خطاب کا خون تیرے جسم میں ہے، خطاب کا خون میرے جسم میں بھی ہے۔ اگر تو باطل کو نہیں چھوڑ سکتا اور خطاب کا خون تیرے جسم میں ہے تو خطاب کا خون میرے بھی جسم میں ہے۔ میں نے اسلام کو قبول کر لیا، اسلام کو نہیں چھوڑا۔ دوستو یہ ہے قرآن۔ پھر اس کے بعد حضور علیہ السلام کی خدمت میں جا کر ایمان قبول کر لیتے۔ وہ عمر جن سے سارا مکہ ڈرتا تھا، سارے مکے کے لوگ ان سے چھپ جایا کرتے تھے، لیکن آج قرآن کریم کو سننے کی بدولت اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسلام کی دولت سے مالا مال ہزاروں تاریخ قرآن کریم کی تاثیر کے موجود۔ ایمان والوں کے بارے میں یہ آتا ہے کہ قرآن کریم ایک ایسی عظیم نعمت ہے، قرآن کریم وہ مقدس چیز ہے کہ جس کی تلاوت سے اہل ایمان کے ایمان میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ انفال میں ارشاد فرمایا ہے انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم واذا تليت عليهم آياته زادتهم ایمانا، کہ جب ایمان والوں کے سامنے اللہ کا تذکرہ کیا جاتا ہے، اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو ان کے دل ڈر جاتے ہیں، جھک جاتے ہیں۔ جب ان کے سامنے قرآن کریم کی تلاوت کی جاتی ہے تو ان کے ایمان میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ یہ کون لوگ ہیں؟ یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے رب پر بھروسہ اور توکل کرتے ہیں۔ تو دوستو قرآن کریم کے پڑھنے سے، قرآن کریم کی تلاوت سے ایمان میں اضافہ ہونا چاہیے۔ اسی طریقے سے ایک دوسرے پارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اللہ نزل احسن الحدیث کتابا متشابہا مثانیہ تقشعر منہ جلود الذین یخشون ربهم۔ اس کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ یہ ارشاد فرماتا ہے اللہ نے کیا ہی بہترین کتاب نازل کی ہے جن کے مضامین ایک دوسرے سے ملتے ہیں، جن کے مضامین بار بار پڑھے جاتے ہیں۔ جب اہل ایمان کے سامنے جب ان کی تلاوت کی جاتی ہے تو ان کے بدن پر رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ ان کی تلاوت کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے دلوں کو موم کر دیتا ہے، ان کے دلوں کے اندر خشیت، اللہ کا ڈر اور خوف پیدا ہو جاتا ہے۔ یہ ہے قرآن کریم۔ قرآن کریم کی تلاوت سے ایمان کے اندر اضافہ ہونا چاہیے، قرآن کریم کی تلاوت سے ہمارے رونگٹے کھڑے ہو جانا چاہیے۔ لیکن افسوس ہے مسلمانوں، ہم نے قرآن کریم کو چھوڑ دیا، قرآن کریم کی تلاوت کو پشے پش ڈال دیا۔ صرف ہم نے قرآن کو گھر کے اندر اس لیے رکھا ہے تعویذ کے کام لانے کے لیے، یا کوئی مر گیا اس کے 40ویں کے لیے، اس کی 10ویں کے لیے، اس کی برسی منانے کے لیے، بس اسی لیے ہم نے قرآن کریم کو رکھا ہے۔
لیکن جو قرآن کریم کی حقیقت تھی، جو قرآن کریم کی تعلیمات تھی، ہم نے اسے پشے پش ڈال دیا. اس لیے قرآن کریم ہم تلاوت کرتے ہمارے دلوں پر ذرہ برابر بھی اثر نہیں پڑتا. یہ قرآن وہ ہے جو غیر بھی سنتا ہے ایمان قبول کر لیتا ہے، لیکن ہم اہل ایمان ہونے کے بدولت اہل ایمان کہلانے والے ہیں. جب قرآن کریم ہمارے سامنے پڑھا جاتا ہے ہم پر ذرہ برابر بھی اثر نہیں آتا، ذرہ برابر بھی فرق نہیں پڑتا. آج کوئی ناچ گانے کی محفل سجا دی جائے، کوئی ناچنے والے آ جائے، کوئی گانے والا آ جائے، پوری رات پورا وقت ہم اس کے لیے قربان کر دیتے ہیں. گانا سنتے آتے ہیں، سنتے ہیں، گھنٹوں گھنٹوں سنتے ہیں، لیکن ہمارے کان نہیں تھکتے، ہم میں ذرہ برابر بھی کاہلی اور سستی نہیں آتی. لیکن جہاں قرآن کریم کھولتے ہیں یا جہاں قرآن کریم کی تعلیم کے لیے ہمیں کہا جاتا ہے، جہاں امام مسجد تفسیر کرتا ہے، بیٹھنے کے لیے کہا جاتا ہے، سارے لوگ بھاگتے چلے جاتے ہیں. یہ دوستو ہماری کمی ہے، ہمارے دل گناہگار سے بھر گئے، ہمارے دل گناہ میں، ہم ہر وقت گناہ کرتے رہتے ہیں، اللہ کی نافرمانی کرتے رہتے ہیں، جھوٹ بولتے رہتے ہیں، غیبتیں کرتے رہتے ہیں، اللہ کی نافرمانیاں کرتے رہتے ہیں. اس لیے یہ عظیم نعمت، یہ تحفہ جس کی وجہ سے صحابہ کرام راتوں رات اللہ کے دربار میں روکتے تھے. حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے، جب انہوں نے قرآن کریم تلاوت کر رہے تھے رات میں، تلاوت کرتے کرتے جب اس آیت پر پہنچے، ہم حسب الذین آگے ہے، جس کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کیا اچھے لوگ اور برے لوگ برابر ہو سکتے ہیں؟ نہیں دوستو، سا ما یحکمون، وہ برا فیصلہ کرتے ہیں. نہیں دوستو، یہ آیت پڑھتے پڑھتے حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ صبح کر دیتے، فجر کی اذان ہو جاتی ہے. یہ عالم تھا صحابہ کرام کا، یہ عالم تھا اولیاء اللہ کا کہ راتوں رات قرآن پڑھتے. وہ مزہ تھا، وہ اللہ سے محبت تھی، وہ قرآن کریم سے عشق تھا، وہ قرآن کریم سے تعلق تھا. لیکن آج ہم قرآن کریم سے تعلق چھوڑ دیے، ہم نے قرآن کریم کو متروک کر دیا، پیچھے ڈال دیا. تو اس لیے دوستو آج دنیا ہمارا مذاق اڑاتی ہے، ہمارے دنیا ہمیں ہمارے ذلت اور رسوائی دنیا کے سامنے اٹھانا پڑتا ہے. یہ دوستو قصور ہمارا ہے، قصور ہمارا ہے، خامیاں ہماری ہے، کوتاہیاں ہماری ہے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا جو امہات المؤمنین ہے، حضور علیہ السلام کی بیوی ہیں، ان کے بارے میں آتا ہے کہ ان کا بھتیجا ان سے ملاقات کے لیے، قاسم نام ہے، ملاقات کے لیے گھر جاتا ہے. جیسے گھر جاتا ہے دیکھتا ہے کہ امہات المؤمنین نماز میں مصروف ہے، نماز پڑھ رہی ہے، نماز میں مشغول ہے. فمن اللہ علینا ووقانا عذاب السموم کی تلاوت کر رہی ہے اور رو رہی ہے، ان کے آنکھوں سے آنسو جاری ہے اور وہ برابر رو رہی ہے. اس کا مفہوم یہ ہے، اس کا مطلب ہے اللہ نے احسان کیا، اس اللہ نے جس نے ہمیں عذاب نار سے بچایا، جہنم سے بچایا، وہ اس اللہ کا احسان ادا کر رہی ہے. یہ تلاوت کرتی ہے، وہ کھڑا رہتا ہے، انتظار کرتا ہے. لیکن اماں عائشہ ابھی رکوع میں نہیں جا رہی ہے، چنانچہ وہ سوچ رہا تھا کہ میں بازار سے اپنے سارے قیمتی سامان خرید کر لا لوں، پھر میں اماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات کروں گا. چنانچہ وہ بازار جاتا ہے، بازار سے اپنی ضروریات کو بھی خریدتا ہے، اس کے بعد آتا ہے، پھر بھی دیکھتا ہے امہات المؤمنین رضی اللہ عنہا کہ قرآن کریم کی تلاوت میں مصروف ہے اور وہی آیت پڑھ رہی ہے اور رو رہی ہے، اور اسی طریقے سے ان کے آنسو اب تک جاری. یہ ہے قرآن کریم سے محبت، یہ قرآن کریم سے تعلق. ہم نے قرآن کریم کو چھوڑ دیا ہے، تف ہے افسوس ہے مسلمانوں. قرآن کریم کو چھوڑ کر کامیاب کیسے ہو سکتے ہو؟ قرآن کریم کی تلاوت کو چھوڑ کر آگے کیسے بڑھ سکتے ہو؟ سب سے بہترین تعلق اللہ سے جوڑنے کا قرآن کریم کی تلاوت. اس سے بڑا اللہ سے جوڑنے کا کوئی اور تعلق نہیں ہے. قرآن کریم پڑھنے والوں کے بارے میں حدیث میں آتا ہے، قرآن کریم کی تلاوت میں جو مصروف رہتے ہیں، مشغول رہتے ہیں، جس کی وجہ سے انہیں دعا کرنے کا موقع نہیں ملتا. حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی مانگنے والوں سے بھی زیادہ قرآن کریم کی تلاوت کرنے والوں کو عطا فرما دیتا ہے. یہ ہے وہ قرآن، یہ ہے قرآن. دوستو قرآن کریم سے محبت کیجئے، قرآن کریم سے عقیدت بڑھائیے، قرآن کریم کی تلاوت کو سیکھیے اور قرآن کریم کے احکام، اس کے مضامین کو سیکھیے. لوگوں کا یہ نظریہ ہے، لوگوں کا یہ زاویہ ہے، لوگوں کا یہ عقیدہ ہے، لوگوں کا یہ خیال ہے. لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ پیسہ ہو جانا یہ کامیابی کی دلیل ہے. لوگ یہ سمجھتے ہیں اونچے اونچے محلات بن جانا یہ کامیابی کی دلیل ہے، یا یہ سب سے بہتر شخص ہے، کوئی پردھان ہے وہ سب سے بہتر شخص ہے. نہیں دوستو،
سب سے بہتر شخص اللہ اس کی نگاہ میں وہ ہے خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. یہ بچے جنہوں نے قرآن کریم کو حفظ کیا ہے, جنہوں نے قرآن کریم کی تعلیم حاصل کی ہے, اور یہ علماء کرام, یہ مفتیان اعظام جو یہاں بیٹھے ہیں قرآن کریم کی تعلیم دیتے ہیں, قرآن کریم کے احکامات سکھاتے ہیں, یہ اللہ اس کے رسول کے نزدیک سب سے محترم اور معزز. میرے عزیزو, سب سے محترم اور معزز, میں آپ کو ایک چیز بتا دوں, ہم اپنے بچوں میں کس چیز کا دھیان دیتے ہیں, کس چیز کی فکر کرتے ہیں. ہم دنیاوی تعلیم کے لیے لاکھوں روپیہ, کروڑوں روپیہ اپنے بچوں پر صرف کر دیتے ہیں, خرچ کر دیتے ہیں, لیکن یہ بچے چھوٹے, لیکن اپنی اولاد کو قرآن کریم کی صحیح تعلیم کے لیے سچ بولو آپ نے کتنا روپیہ خرچ کیا, کتنا پیسہ خرچ کیا, اور یہی بچے آپ کے لیے صدقہ جاریہ کا کام دینے والے. آج ان بچوں کو امامہ پہنایا جائے گا, آج ان بچوں کو دستار فضیلت سے نوازا جائے گا. خدا کی قسم ایک والد اور والدین کے لیے یہ سب سے بڑا مقام ہے, اور سب سے بڑی خوشی کی چیز ہے کہ ایک چھوٹا سا بچہ اس کے سر پر امامہ بنا جا رہا ہے, اس کو دستار فضیلت دی جا رہی ہے. کس بنیاد پر؟ کہ اس نے اللہ کا کلام سیکھا ہے, اللہ کا کلام سیکھا ہے, اللہ کے قرآن کو اپنے دل میں سمایا ہے. اس لیے آج وہ ماں باپ جو یہاں موجود ہوں گے, آج ان کی خوشی کا یہ کیا عالم ہوگا بتایا نہیں جا سکتا. دوستو یہ بہت بڑی اہم چیز ہے, بہت بڑی نعمت ہے. میں آپ کو ایک واقعہ سنا دوں. القصص الرائیہ ایک عربی کی کتاب ہے جس کے اندر ایک واقعہ لکھا ہے. ایک شخص تھا, اس کی 3 لڑکیاں تھی, ایک لڑکے تھے, ایک لڑکا تھا. اس کی یہ خواہش تھی کہ میں اپنے بچے کو قرآن کریم کی تعلیم سکھاؤں, میں اپنے بچے کو حافظ قرآن سکھاؤں. میں وہ چیز بتانا چاہ رہا ہوں دوستو, چنانچہ باپ مفلوج ہو جاتا ہے, بیماری کا عارضہ ہو جاتا ہے, آدھا دھڑ اس کا مفلوج زدہ ہو جاتا ہے, وہ بیمار پڑ جاتا ہے, بستر پر لیٹ جاتا ہے. بیٹا جاتا ہے ایک دن کی مزدوری لا کر باپ کے سرہانے رکھ دیتا ہے. بیٹا یہ سمجھتا ہے میں باپ کے ہاتھ پر پہلی کمائی نہ رکھوں, ہو سکتا ہے میرے باپ کے ہاتھ کے اوپر میرا ہاتھ چلا جائے اور باپ کی نافرمانی ہو جائے. چنانچہ اس نے بہتر سمجھا کہ میں اپنے رقم کو باپ کے ہاتھ میں نہ دے کر اس کے سرہانے رکھ دوں. چنانچہ باپ جیسے کروٹ بدلتا ہے اسے محسوس ہوتا ہے کوئی چیز رکھی ہوئی ہے, وہ اٹھاتا ہے, دیکھتا ہے یہ کیا, یہاں رقم رکھی ہوئی ہے, پیسہ رکھا ہوا ہے. اپنی بیوی کو بلاتا ہے اور کہتا ہے یہ پیسہ کس نے رکھا ہے, یہ رقم کس نے رکھا ہے. باپ اہلیہ یہ جواب دیتی ہے کہ یہ آپ کا بیٹا پہلے دن مزدوری کرنے گیا تھا, پہلے دن کمانے کے لیے گیا تھا, وہ پہلی مزدوری لے کر آپ کے سرہانے رکھ گیا. باپ ایک طرف سے مفلوج زدہ تھا, ایک ہاتھ نہیں اٹھ سکتا تھا, اس کا دوسرا ہاتھ اٹھتا تھا. اس نے دامن اٹھایا اور دعا کی, اے اللہ تو جانتا ہے میری خواہش کیا تھی, میں چاہتا ہوں میرا بچہ حافظ قرآن بن جائے, میرا بچہ دین کی خدمت کرے. میں یہ چیز اس نے اللہ سے یہ دعا کی اور یہ بھی کہا, اے اللہ تو جانتا ہے میں مفلوج ہو گیا, میں کمانے کے لائق نہیں ہوں, اے اللہ تو قادر ہے, تو ہر چیز پر قادر ہے, ان اللہ علی کل شیء قدیر ہے. اے اللہ تو میرے بچے کو حافظ قرآن بنا دے, اے اللہ تو میرے بچے سے دین کی خدمت لے لے. چنانچہ بچہ روزانہ کیا کرتا, روزانہ دن میں مزدوری اور محنت کرتا, رات میں امام صاحب کے بعد جا کر قرآن کریم کی تعلیم حاصل کرتا. چنانچہ وہ حافظ قرآن بھی بن گیا, اس نے علوم و فنون بھی پڑھ لیے, اور اس نے سورہ کہف کی تفسیر لکھنا شروع کی تاکہ اس کو پی ایچ ڈی کی ڈگری مل جائے. چنانچہ اس نے وہ بھی مکمل کر لیا, اور اس کے اعزاز میں اس کے نوازش کے لیے مجلس سجائی گئی, محفل سجائی گئی, اور اس کو دکتورا کی ڈگری دینے کے لیے وہاں بلایا گیا. چنانچہ وہ اسٹیج پر پہنچتا ہے, جب اس کا تعارف پیش کیا جاتا ہے اس کا تو وہ بچہ رونے لگتا ہے. اب چونکہ جوان ہو گیا وہ رونے لگتا ہے. لوگ پوچھتے ہیں رونے کی کیا بات ہے, آج تیرا اکرام کیا جائے گا, تیرا اعزاز کیا جائے گا, تجھے آج تو ڈگری ملنے والی ہے, آج تو خوش ہونے کا مقام ہے, آج تو رو کیوں رہا ہے. وہ جواب دیتا ہے میرے یہ خوشی کے آنسو ہیں, غم کے آنسو نہیں ہے. میرے والد آج یہاں موجود ہوتا, خدا کی قسم اسے کتنی خوشی ہوتی, آج قرآن کی بدولت میرا اعزاز کیا جائے. تو دوستو یہ وہ چیز ہے, اپنے بچوں کو حافظ قرآن بناؤ, اپنے بچوں کو دینی تعلیم سے آراستہ و پیراستہ کرو. اور ایک چیز اور آپ کو بتا دوں کہ اپنے بچوں کے لیے کبھی بددعا نہیں کرنا چاہیے. اس واقعہ میں جیسے مفلوج آدمی نے اپنے بچے کے لیے دعا کی, اے اللہ میرے بچوں کو حافظ قرآن بنا دے, ہمیشہ بچوں کے لیے دعا کرو, بد دعا کبھی نہ کرو, کیونکہ 3 دعائیں ایسی ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اسے فوراً قبول کر لیتا ہے. ان میں سے ایک
دعا یہ ہے کہ اپنے والد کا اپنے بچوں کے لیے دعا کرنا اللہ فوراً قبول کر لیتا ہے۔ آج ہم ذرہ ذرہ سے خامیوں پر، کوتاہیوں پر اپنے بچوں کو بد دعا دے دیتے ہیں کہ تیری تباہی ہو، تیرا ناس ہو، تو کسی قسم کا نہیں۔ دوستو اس کی بد دعا نہ دیں کہ جب بچہ تمہارے گردنوں پر ہاتھ رکھتا ہے، جب گریبان تمہارا کھینچتا ہے تو کہتے ہو میرا بچہ نافرمان ہو گیا۔ یہ تیری بد دعا کا نتیجہ ہے، یہ تیری بد دعا کا نتیجہ ہے۔ تو نے اپنے بچے کے لیے بد دعا کی تھی، آج وہ تیرے گریبان کھینچ رہا ہے، اور تو نے اپنے بچوں کو قرآن کریم سے آراستہ نہیں کیا تھا، تیری تعلیم سے آراستہ نہیں کیا تھا، اس لیے تجھے یہ دن دیکھنا پڑ رہا ہے۔ میں ابھی اب واقعہ سناؤں، میرے ہی مدرسے کا ایک مفتی صاحب ہے، بڑے استاد، ایک مہینہ بھی نہیں ہوا اس واقعہ کو، ان کے والد محترم کی عمر تقریباً 90 سال، نماز کے لیے جا رہے تھے، گر گئے، ان کے پاؤں کی ہڈی ٹوٹ گئی، کئی دن ہو گیا، انفیکشن پھیلنے لگا۔ 8 بھائی ہیں کل، مفتی صاحب کے کل 8 بھائی ہیں، سارے بھائی دنیاوی تعلیم سیکھ رکھے ہیں، صرف مفتی صاحب ایک دینی تعلیم سیکھ رکھے ہیں۔ چنانچہ ہر بھائی نے ہاتھ اٹھا دیا کہ میں علاج نہیں کر سکتا، میرے پاس طاقت نہیں ہے، میرے پاس وسعت نہیں ہے، حتیٰ کہ ہسپتال بھی لے جانے کے لیے کوئی بھائی تیار نہیں ہو رہا۔ مفتی صاحب اپنے بھانجے وغیرہ کے ذریعے اپنے والد محترم کو ہسپتال بھیجتے ہیں، پھر فوراً فلائٹ کے ذریعے پہنچتے ہیں، والد صاحب کا علاج کراتے ہیں۔ والد صاحب جیسے ٹھیک ہوتے ہیں، جیسے انہیں ہوش آتا ہے، تھوڑی سی طبیعت سنبھلتی ہے، ہاتھ اٹھا کر دعا کرتے ہیں، میرا مفتی بیٹا اللہ اس کی دنیا بنا دے، اللہ اس کی آخرت بنا دے، اللہ اس کے ہر مسائل کو دور کر دے۔ وہ باپ دعا اپنے ہاتھ کو اپنے بچے کے لیے اٹھا رہا ہے، اور کس قسم کی دعا دے رہا ہے۔ جب وہ بچہ علاج کرانے کے بعد، یعنی مفتی صاحب جب علاج کرانے کے بعد واپس آ رہے ہیں، بہنیں بھی رو رہی ہیں، باپ بھی رو رہا ہے کہ میرا کون خیال رکھے گا، میری کون ذمہ داری سنبھالے گا۔ دوستو یہ ہوتی ہے علم دین کی برکت، یہ ہوتی ہے قرآن کریم کی برکت کہ بچہ دینی تعلیم سیکھا ہوا کبھی اپنے باپ کا نافرمان نہیں ہو سکتا، کبھی اپنے والدین کا نافرمان نہیں ہو سکتا، اس کے پاس پونجی نہ ہو، کچھ نہ ہو، دین و جان سے وہ اپنے والدین کے لیے قربانیاں پیش۔ اس لیے دوستو اپنے بچوں کو قرآن کریم کی تعلیم سکھائیں، اپنے بچوں کو، یہ تمہارے لیے ذخیرہ آخرت ہے۔ یہ بچے تمہیں کل آج دنیا سے جانے کے بعد تمہارے کام آنے والے ہیں۔ آپ دنیا سے فوت ہو جائیں گے، آپ دنیا سے چلے جائیں گے، دنیا دار آپ کو کتنے دن استغفار کریں گے، بس جس دن موت ہوئی اس دن آ کے کچھ پڑھ دیا، چند دن کے بعد وہ بھول جائیں گے، نہ ان کو نماز سے لینا، نہ ان کو کسی اور کام سے کچھ لینا۔ لیکن یہ جو دیندار طلبہ ہوں گے، یہ جو دیندار اولاد ہوگی، یہ ہمیشہ آپ کے لیے دعا و استغفار کرتی رہے گی، اور جس کی وجہ سے آخرت میں بھی آپ کے درجات بلند ہوتے رہیں گے۔ ایک واقعہ سناؤ، امام رافی رحمت اللہ علیہ نے واقعہ لکھا ہے کہ ایک شخص خواب میں دیکھتا ہے کہ میں قبرستان گیا، قبرستان جانے کے بعد وہ دیکھتا ہے کہ ایک آدمی چمڑے کا تھیلا لے کر کسی کو کچھ تقسیم کر رہا ہے، کسی کو کچھ تقسیم کر رہا ہے، کسی کو کچھ تقسیم کر رہا ہے، لیکن ایک شخص کو دیکھتا ہے کہ وہ کنارے بیٹھ کر پراگندہ حالت میں ہے، اپنے سر جھکائے ہوئے رو رہا۔ خواب دیکھنے والا شخص خوابی میں اس سے ملاقات کرتا ہے۔ آخر یہ شخص کون ہے جو چمڑے کے تھیلے سے کچھ نکال کر تقسیم کر رہا ہے، لفافے وغیرہ، اور تو اس حالت میں کیوں بیٹھا ہے، تیری یہ حالت کیوں ہے؟ وہ بتاتا ہے کہ یہ شخص جو چمڑے کے تھیلے سے لفافے تقسیم کر رہا ہے، یہ وہ اعمال نامے ہیں جو ان کے دنیا میں رہنے والے لوگ، جن کے بچے حافظ قرآن ہیں یا جن کے بیویاں وغیرہ رشتہ دار ایصال ثواب بھیج رہے ہیں، تو وہ جو ایصال ثواب بھیج رہے ہیں وہ سب جن لوگوں کے لیے بھیج رہے ہیں وہ ہر ایک کو تقسیم کر رہا ہے۔ لیکن میری حالت یہ ہے کہ 9 سال ہو گیا مجھے مرے ہوئے، مجھے کوئی بھی ایصال ثواب نہیں کر رہا، اس لیے میری یہ صورتحال ہے۔ تو دوستو کم از کم ان بچوں کو سکھاؤ، ان بچوں کو پڑھاؤ، یہ جتنی قرآن کریم کی تلاوت کریں گے، جتنا قرآن کریم پڑھیں گے، آپ کے بھی نامہ اعمال میں پہنچے گا، آپ کے بھی درجات بلند ہوں گے، آپ کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ وہاں ترقیات سے نوازے گا۔ آج ہمیں دنیا کی بہت اہمیت معلوم ہوتی ہے، ہم اپنے بچوں کی صحیح تربیت نہیں کرتے، ہم اپنے بچوں کی صحیح رہنمائی نہیں کرتے۔ دوستو آج ہمیں دنیا کو کوئی نقصان ہو جائے، کوئی گلاس ٹوٹ جائے یا کوئی قیمتی
چیز ٹوٹ جائے ہم بچوں کو فوراً ڈانٹ ڈپٹتے ہیں، فوراً بچوں کو چلاتے ہیں اور اسے بتاتے ہیں 20 روپے کا سامان ہے تو نے نقصان کر دیا، یا دینی تعلیم یا دنیاوی تعلیم کو چھوڑتا ہے، ایک دن اسکول نہیں جاتا ہے، ہم اسے ڈانٹتے ہیں اور اسے ڈپٹتے ہیں کہ تو نے نقصان کر دیا، تو آخر بڑا کیسے بنے گا، تو کمائے گا کیسے، روزی روٹی کا حق کا انتظام کہاں سے کرے گا۔ لیکن دوستو اگر وہ کسی دن مکتب نہیں جائے، کسی دن نماز پڑھنے نہیں جائے، کسی دن وہ قرآن نہیں پڑھے، کوئی بھی اس سے پوچھنے کے لیے تیار نہیں، کوئی پوچھتا نہیں ہے کہ بچے تو نے قرآن کیوں نہیں پڑھا، میرے بچے میرے پیارے لختے جگر تو نماز پڑھنے کیوں نہیں گیا۔ وہ کیسے پوچھے گا جب ہماری زندگی میں خود نماز نہیں ہے، وہ کیسے پوچھے گا جب ہماری زندگی میں خود قرآن کریم کی تلاوت نہیں ہے۔ دوستو یہ بڑی محرومی ہے، بڑی بد نصیبی ہے کہ ہمارے بچے ہمارے سامنے بے حیائی کا کام کر رہے ہیں، ٹی وی دیکھ رہے ہیں، ہم بھی ان کے ساتھ ٹیلی ویژن دیکھ رہے ہیں۔ کتنی بے حیائی کی بات ہے، کتنی شرم کی بات ہے کہ ایک چلو پانی میں ڈوب کر مر جانے والی بات ہے دوستو۔ اس لیے اپنے بچوں کی تربیت کیجئے، قرآن کریم سکھائیے، آخرت میں یہ تمہارے سروں پر تاج پہنائیں گے، تمہارے ایسا تاج ہوگا جو سورج کی روشنی سے بھی کہیں زیادہ منور ہوگا۔ صرف تاج نہیں پہنائیں گے بلکہ تمہیں جنت میں داخلہ کرائیں گے۔ یہ ہے وہ گارنٹیڈ بچے جس کے بارے میں اللہ اس کے رسول کا فرمان ہے کہ بچے اگر انہوں نے قرآن کریم کو حفظ کیا، اس کے مطابق عمل کیا، حلال کو حلال سمجھا، حرام کو حرام سمجھا، تو یہ بچے آپ کو روشن تاج بھی پہنائیں گے اور آپ کو جنت میں داخلہ بھی کروائیں گے۔ یہ ہے وہ بچے، یہ ہے وہ آپ کا نور، یہ ہے آپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک۔ آنکھوں کی ٹھنڈک کیا ہے؟ جب ہم اپنے بچوں کو سیدھے راستے پر چلتا ہوا دیکھیں تو مومنین کی صفت بیان کی گئی ہے، صالحین کی صفت بیان کی گئی ہے، ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما۔ آنکھوں کی ٹھنڈک جب ہم اپنے بچوں کو دیکھیں کہ امام مصلی پر کھڑا ہے، امام بنا ہوا ہے، واعظ و نصیحت کر رہا ہے، قرآن کریم پڑھ رہا ہے، یہ ہے دوستو آنکھیں کی ٹھنڈک، یہ ہے آنکھوں کی ٹھنڈک۔ آج ہمارے بچوں کی نوکری لگ جاتی ہے، جاب لگ جاتی ہے، کتنی خوشی مناتے ہیں، جس کی کوئی انتہا نہیں، کہیں مٹھائی تقسیم، کہیں کچھ اور تقسیم، کہیں دعوت کا انتظام۔ لیکن یہ بچے جن کے بارے میں اللہ اس کے رسول کا وعدہ ہے یہ تمہیں بخشوائیں گے، یہ تمہیں تاج پہنوائیں گے، یہ تمہیں جنت میں داخلہ کرائیں گے، ان کا اعزاز نہیں کرتے، یہ حافظ بن جاتے، ان کا دل جوئی نہیں کرتے بلکہ انہیں تکلیف پہنچے۔ تو دوستو کم از کم ایک نہ ایک بچے کو ضرور حافظ قرآن بنائیں۔ سارے مجموع سے یہ گزارش ہے، سارے مجموع سے یہ التماس کرتا ہوں، یہ درخواست کرتا ہوں، ایک بچوں کو ضرور حافظ قرآن بنائیں گے انشاءاللہ۔ بنائیں گے نہیں بنائیں گے، طاقت ہی نہیں ہے اس محلے میں، انشاءاللہ بولیے زور سے، انشاءاللہ ایک بچوں کو ضرور اپنے خاندان میں سے ضرور انشاءاللہ حافظ قرآن بنائیں گے۔ لیکن ایک بات اور بتا دوں، یہ بات بتا کر اپنی باتوں کو ختم کرتا ہوں۔ 3 باتیں ہیں، اس کو ذہن نشی کر لیں، اس کے بغیر مشکل۔ آپ یہ چاہیں کہ میرا بچہ حافظ قرآن بنائے، آپ کی یہ خواہش ہے کہ میرا بچہ قوم و ملت کا پاسبان بنے، دین کا ترجمان بنے، تو ان کے لیے 3 اصولی بات ہے، 3 بنیادی بات ہے، اسے اپنے ذہن میں بیٹھا لیجئے۔ اگر وہ باتیں آپ کے اندر نہیں ہوگی تو آپ کا بچہ حافظ قرآن نہیں بن سکتا، دین کا داعی نہیں بن سکتا، دین کی خدمت کرنے والا نہیں بن سکتا۔ پہلی بات کیا ہے؟ پہلی بات ہے رزق حلال۔ پہلی بات ہے رزق حلال کا اہتمام کریں۔ جتنے بھی انبیاء علیہ السلام تھے اللہ نے سب کو پاکیزہ روزی کھانے کا حکم فرمایا ہے۔ اس لیے دوستو اپنے بچوں کو پاکیزہ روزی کھلائیے، حلال روزی کھلائیے، حرام روزی سے بچائیے، کیونکہ جس پیٹ میں حرام روزی ہوگی اللہ اس کے دین سے خدمت نہیں لے گا، اللہ اس کے حافظ قرآن نہیں بنائے گا۔ اس لیے دوستو پہلی چیز ہے حلال، رزق حلال کا اہتمام۔ دوسری چیز علماء سے، اولیاء اللہ سے محبت پیدا کریں۔ اگر ہمارے دلوں میں علماء کرام کی محبت نہیں ہے تو اللہ تبارک و تعالی ہمارے بچوں سے دین کی خدمت نہیں لے گا، کیونکہ علماء کون ہیں؟ ان العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء انبیاء کے وارث ہیں، اور انبیاء کی میراث کیا ہوتی ہے؟ درہم و دینار نہیں ہوتی ہے بلکہ علم ہوتا ہے۔ تو یہ علماء جو ہوتے ہیں یہ قرآن کریم کا علم حاصل کرتے ہیں، احادیث کا علم حاصل کرتے ہیں۔ تو دوستو اگر ہمارے دل میں علماء کی اہمیت نہیں ہے، علماء کی محبت نہیں ہے، علماء کے خلاف بد زبانی ہے، بد کلامی ہے، بد گمانی ہے، تو اللہ تعالیٰ ہمارے نسلوں میں حافظ قرآن نہیں پیدا فرمائے گا۔ تیسری اصولی بات، بنیادی بات،
دین اسلام سے محبت، دین اسلام، شاعر اسلام سے محبت، شاعر اسلام کی توہین سے بچے۔ آج ہے ہمارے مدارس اور بھی جتنی چیز ہے دین کی، دین کے احکامات ہیں، سب کو دل و جان سے قبول کیجیے، سب کو دل و جان سے مانیے۔ یہ نہیں کہ میں فلاں مسئلے کو مانتا ہوں، فلاں کو نہیں مانتا۔ جب چاہا دین کی توہین کر دیا، جب چاہا دین کے خلاف اپنی آواز کو بلند کر دیا۔ ایسے لوگوں کے خاندان میں، ایسے لوگوں کے اولاد میں اللہ تبارک و تعالی حافظ قرآن، عالم قرآن، عالم مفتی قاری پیدا نہیں فرماتا۔ تو دوستو، یہ تین اصولی باتیں اپنے ذہن میں بیٹھا لیں۔ اگر چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے دین کے داعی بنے، دین کے محافظ بنے، دین کے پاسبان اور ترجمان بنے، تو پہلی چیز رزق حلال کھلائیے، دوسری چیز علماء کی قدردانی کیجیے، علماء کا احترام کیجیے، علماء کی محبت کو اپنے دل میں جگہ دیجیے، اور تیسری چیز توہین دین سے اپنے آپ کو بچائیے۔ انشاءاللہ ہمارے بچے عالم قرآن پیدا ہوں گے، حافظ قرآن پیدا ہوں گے۔ اللہ جتنا جو کچھ کہا گیا، اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمارے نسلوں میں حافظ قرآن پیدا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ان کے درجات کو بلند فرمائے۔ سب سے اہم چیز یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی تھی، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، یعنی جب کوئی اہم بات، جب کوئی اہم کام کیا جائے تو سب سے پہلے اللہ تعالیٰ سے دعا کیا جائے، اے اللہ اس اہم چیز کو قبول فرما۔ یہ بچے الحمدللہ حافظ قرآن بنے، اور جن لوگوں نے ناظرہ قرآن پاک پڑھا ہے، ہم سب کے لیے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو قبول فرمائے، اور ان کے درجات کو بلند فرمائے، اور ان کو دین کا داعی بنائے، اور ان کو دین کی خدمت کرنے والا بنائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔